بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کے پروگرامز ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آج جو امپورٹنٹ بات کرنی ہے کہ جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام پہنچے تو 7 محرم کو پانی پابندی لگائی گئی اور دریائے فرات سے جو پانی آ رہا تھا وہ بند کر دیا گیا۔ آپ امیجن کریں کہ پانی کی اہمیت کیا ہے اور انسانی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص کی مغفرت ہو گئی، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا۔ مطلب پانی آپ بند نہیں کر سکتے کسی بھی جاندار کا، چاہے چرند پرند جانور جو بھی ہیں، اور انہوں نے امام پاک اتنی بڑی ہستی اہل بیت کا پانی بند کیا اور خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ یزید پلید، بے شمار لعنت ہوں اس پر، اس نے واقعہ کربلا میں خود کو جہنمی بنا دیا۔ جہنمی تو وہ پہلے ہی تھا اپنے کردار سے، لیکن جب اہل بیت پہ اس نے پانی بند کیا تو امام حسین علیہ السلام کا صبر دیکھیں، استقامت دیکھیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ صبر کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مطلب پڑھ کے یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ جو اللہ کے ایسے پیارے بندے اور قریب ترین بندے جب آزمائش میں آتے ہیں تو ان کا کامل یقین دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں یہاں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، ورنہ اس کی تو جرت نہیں ہے ہم اپنی آزمائش میں کامیاب ہوں، ہم استقامت صبر میں کامیاب ہوں۔ تو کیا اہل بیت پہ گزری ہوگی آپ سوچیں۔ آج بھی اس معاشرے میں اس طرح کے یزید موجود ہیں۔ غریب سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، حکمرانوں کو دیکھو تو مہنگائی عروج پر ہے، روزگار ہے نہیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ جس کے پاس ساری دھن دولت دنیا وافر مقدار میں ہو اور اسی علاقے میں اس کے ایریا میں اور اس کی نالج میں اگر غریب آدمی اور وہاں غربت ہو تو اس کا فرض نہیں بنتا بحیثیت مسلمان کہ وہ ان کو شیئر دے، کہ وہ ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرے، جو دے سکتا ہے دے۔ آپ مطلب اس واقعے سے آپ صبر تو سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس واقعے سے، کیونکہ یزید پلید نے جو ایکٹ کیا وہ کوئی مسلمان تو نہیں تھا، نام کا مسلمان تھا۔ مسلمان ہوتا تو وہ تو کسی، یہ تو اہل بیت تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ لیکن اگر کوئی اور غیر مسلم بھی ہوتا تو اس کا پانی بند نہیں کرنا تھا، دین یہ کہتا ہے ہمیں۔ تو آج اس طرف جو حکمرانی کی طرف ہیں وہ ان کے آگے کوئی مثال نہیں ہے، ان کے آگے یزید ہی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اپنی زندگی میں جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم ذکر حسین کریں اور اللہ کی قربت حاصل کریں۔ ہم توکل کے اگر مقام پر پہنچ گئے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھوک اور پیاس ڈرا سکتی ہے۔ امام پاک کے معصوم بچے وہاں پہ موجود تھے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے اس دنیا میں بچوں کی خاطر انسان ہر غلط قدم اٹھا لیتا ہے، اپنے اولاد کے خاطر سب غلط کام کرتا ہے؟ آپ کے سامنے ہیں سب چیزیں، اس دنیا میں آپ جی رہے ہیں اور سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، کر رہا ہے نا۔ لیکن جب توکل کا یہ مقام ہو، جب صبر اور استقامت، جب اللہ کی قربت کا یقین ہو، تو بندے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں رانگ کروں، کچھ غلط کروں اور اللہ ناراض ہو۔ نو، نیور۔ کیوں؟ کہ اگر میں آج اپنی اولاد کے لیے، آج اپنے بچے کے لیے کچھ غلط کروں گا تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ اس نے مجھے اگر کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو میں فیل ہو جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں جو مشکلات برداشت کیں اور دین کو بچایا،
یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا، حق کی آواز بلند کی۔ اگر اس وقت کمپرومائز ہوتا، جو نہیں ہونا تھا، تو ڈیفینیٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دین کہاں بچ سکتا تھا۔ حق کی آواز بلند کریں، سچ کا ساتھ دیں، چاہے آپ کی گردن ہی کیوں نہیں کٹ جائے، ہمیشہ سچ بولیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ہمیشہ اللہ کی مدد مانگتے رہیں اور میڈیٹیشن کرتے رہیں، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جتنا ہو سکے اپنے مائنڈ میں خدائے عزوجل، اللہ پاک کی ذات کو سوچیں۔ یقینی طور پہ ہم مسلمان ہیں، ہر کسی کو، چاہے نان مسلمز بھی ہیں، اللہ کو تو سب مانتے ہیں، اللہ کا تو خیال سب کو آتا ہے۔ تو پھر ہمارے ذہن میں جب اللہ پاک ہر وقت ہوں گے تو اس کا ذکر ہوتا رہے گا۔ جب اس کا ذکر ہوگا تو یقینی طور پہ ہمیں ایک اطمینان ہوگا۔ اور میں آپ کو واقعہ کربلا میں بتاتا چلوں کہ کئی نان مسلمز نے، انڈینز اور کرسچنز، کئیوں نے امام حسین علیہ السلام کے حق میں لکھا، اور انہوں نے لکھا کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو امام پاک کو ہم اپنی کنٹری دے دیتے۔ یزید کو کیا ملا آپ بتائیں مجھے؟ اس لعنتی کا جو بیٹا تخت پر بیٹھنا تھا وہ بھی نہیں بیٹھا، اس شرم ساری سے کہ میرے باپ نے کیا کیا ہے۔ یہ تخت اہل بیت کے خون سے بھرا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس واقعے کو، جو بھی اہل بیت کے ساتھ ہوا، اس کو پڑھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن اگر ان کے اقوال، اگر ان کی باتیں پڑھیں تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کا صبر دیکھیں تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری زندگی یہ پڑھنا چاہیے، ہر دن، ہر مہینے، ہر سال، صرف محرم نہیں، ہر وقت اس کیفیت میں ہو جائے، ہم اس کیفیت میں رہیں اور امام پاک کو پڑھتے رہیں، اہل بیت کو پڑھتے رہیں، ان کے اقوال پڑھتے رہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی جو ہے اطمینان بڑھ جائے گا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمارے اوپر تو کوئی آزمائش ہی نہیں جو امام پاک پر آئیں، جو اہل بیت پر آئیں۔